آداب عرض ہے. آج بجلی کا بل بھی ملا اور گیس کا بل بھی ملا. گو کہ میں اب مسکرا رہا ہوں, لیکن سچ مانیے اس وقت قطعاً مسکراہٹ نہیں تھی اور دبے دبے سے آنسو بھی تھے. جو بیگم کے سامنے میں نے آنسو نہیں دکھائے, ایک ٹھنڈی آہ ضرور بھری کہ کیا دیکھے گی, اچھا لگتا ہے کہ شوہر کو روتے ہوئے. لیکن سچ بات یہ ہے کہ نئے پاکستان, عمران خان صاحب, اسد عمر صاحب کے لیے دل سے بہت سی دعائیں نکلیں. وہ دعائیں ایسی ہیں کہ ٹی وی پہ میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ وہ پیمرا کا نوٹس آ جائے گا. لیکن سچ یہی ہے کہ وہ بل دیکھ کے, اور میں نے یہ بھی خیال کیا کہ میں دیکھوں کہ شاید میری کنزمپشن تو نہیں بڑھ گئی کیونکہ میں کھا کے موٹا زیادہ ہو گیا ہوں, تو میں شاید اس کی وجہ سے میں ہیٹر زیادہ چلا رہا ہوں, کھانا زیادہ پکوا رہا ہوں, اور یا کوئی اور وجہ ہے کہ گیس کا بل بڑھ رہا ہے, یا بجلی ہو سکتا ہے کہ میں نے پینی شروع کر دی ہو کافی ملا کے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. میری کنزمپشن وہی ہے جو پچھلے سال, اس سے پچھلے سال تھی. لیکن پھر بھی شکر ہے کہ لیسکو کا بل کراچی الیکٹرک کے بل سے بہت بہتر ہے. کراچی چھوڑنے کی میری ایک وجہ بجلی کی کاسٹ بھی تھی. یہ بات شاید لوگ نہیں سمجھتے, اس پہ بھی کسی دن بات کی جائے گی کہ کراچی کی بجلی کا ٹیرف جو ہے وہ کوئی یونیک ہے اور وہاں کے میٹر بھی یونیک ہیں. اور اس کے اوپر ناظم حاجی صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ ایک زمانے سے چلا رہے ہیں کہ کئی الیکٹرک کے جو بلز ہیں وہ اس میں وہ بائفیکیشن بھی نہیں دکھاتے, پی کار آف پی کار نہیں دکھاتے, کچھ نہیں. بڑی خطرناک قسم کی ان کی بحث ہے, کس دن ناظم حاجی صاحب سے بات کریں گے. لیکن بہرحال مجھے بس سلام کرنا تھا اسد عمر صاحب کو, عمران خان صاحب کو, کہ آج بجلی اور گیس کا بل ملا اور بڑی تکلیف ہوئی صاحب. چلیے چھوڑیے. میرے نانا مرحوم حامد حسین فاروقی صاحب, وہ پٹیالہ میں ہندوستان میں مسلم لیگ کے وائس پریزیڈنٹ تھے اور پاکستان موومنٹ کے بڑے ایکٹیو ورکر تھے. جب ہندوستان سے پاکستان آئے, کیونکہ پٹیالے میں بہت قتل و غارت ہوئی, تو جب ہندوستان سے پاکستان آئے تو بہت ایک جذبہ تھا, بڑی مشکلات سے بڑی قربانی دیتے ہوئے آئے. تو انہوں نے وکالت چھوڑ دی کہ بھائی, میری والدہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے وکالت چھوڑ دی کہ بھائی یہ تو پاکستان ہے, تمام مسلمان بھائی, کوئی فوجداری نہیں ہوگی, کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, سب لٹے پٹے آئے ہیں, کسی کے پاس جائیداد نہیں ہوگی, تو نہ وہ کیا کہتے ہیں زمین کا جھگڑا کوئی نہیں ہوگا, جائیداد کا جھگڑا کوئی نہیں ہوگا, مطلب ہر شیر بکری ایک گھاٹ پانی پئیں گے. وہ 2-3 سال میں ان کو سمجھ میں آ گیا کہ صاحب ایسا نہیں ہوگا. پھر ان کی وکالت خوب چمکی اور انہوں نے باقی زندگی الحمدللہ بڑی وکالت کی اور بہت بڑے وکیلوں میں سے رہے اپنی زندگی میں. تو میں جب کراچی سے لاہور آیا تو میں نے سوشل ایشو سے بات کرنی چھوڑ دی, ٹریفک پہ بات کرنی چھوڑ دی. میں نے پان گٹکا تھوکنا, الٹا آنا, جتنے کراچی کے جو ٹپکل ایشوز ہیں, جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک براڈ کاسٹر کو کانٹینٹ چاہیے تو اس کو کراچی میں رہنا چاہیے, کیونکہ کراچی میں آپ بس کھڑکی کھولیں اور کانٹینٹ ہی کانٹینٹ ہے صاحب. مطلب باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ایسی آنکھ ایک کھولیں کانٹینٹ ہی, ٹریفک, پاگل پن, روڈ, کچرا, غلاظت, ڈاکہ, چوری, فون, پولیس, مطلب ہر چیز ایبسلیوٹ کیوس کے اندر ہے. لاہور آیا, میں نے دیکھا کہ یار یہ تو ایک شہر ہے جہاں پہ بڑی بڑی کشادہ سڑکیں ہیں, کبھی ٹریفک جام نہیں ہوتا تھا, یوں نہیں ہوتا تھا. یہ بھی کراچی لاہور والوں کے لیے ایک انٹرسٹنگ بات ہوگی. لاہور والوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے, یہ لاہور کی تمام میجر سڑکوں کے بیچ میں ایک ڈیوائیڈر ہے جس کی وجہ سے کبھی ٹریفک آمنے سامنے ہیڈ آن نہیں کھڑی ہوتی. کراچی میں علاوہ 2-3 شاہراہوں کے کہیں بھی ڈیوائیڈر نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہر وقت ہر جگہ کہیں بھی ٹریفک آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہے, کیونکہ ہم بے چین اور بے صبرے بڑے اور کھٹ سے دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں. لاہور میں ایسا نہیں ہوتا تھا اور میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ یار بھائی واہ ڈرائیو کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. ٹریفک کا وزن ہوتا تھا, ٹریفک ہیوی ہوتی تھی, ٹریفک پھنستی تھی, لیکن کبھی ٹریفک جیم نہیں ہوا. اور ٹریفک جیم کا مطلب کراچی میں ہوتا گئے 3-4 گھنٹے, یہاں تو ٹریفک جیم کا مطلب ہے 2-4 منٹ میں نکل جائیں گے. لیکن آج جب میں اسٹوڈیو کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں جو کیوس مجھ کو ملا ٹریفک کا, اس کو میں تسلی سے آپ کو اس پہ بعد میں آؤں گا. ٹریفک کے اوپر, ٹرانسپورٹ کے اوپر, اورنج لائن کے اوپر, گرین لائن کے اوپر, جو MTR یا LTR لائٹ ٹرانزٹ جو ریل ہے اس کے اوپر جو کراچی میں بننی تھی, لاہور میں بننی تھی, وہ بنے گی, اس پہ کچھ دیر میں گفتگو کرتے ہیں. لیکن صرف میں آج کا جو میرا اہم موضوع ہے میں اس کی طرف جانا چاہتا ہوں. تو یہ تھوڑا سا کلپ دیکھیے, یہ بالکل ہمارے چینل کے پاس, یہ لاہور میں کچا جیل روڈ ہے جس میں
اتنا اونچا اور اتنا بڑا ڈیوائڈر ہے، تو یعنی آمنے سامنے آنے کا کوئی طریقہ نہیں. اور کیونکہ لاہور کا بیشتر حصہ سگنل فری ہے تو ٹریفک بڑی بہترین فلو کرتی ہے. تو جو لوگ اس روڈ سے واقف ہیں، یہ جس جگہ کی فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بہت پیچھے تک کوئی ٹرن نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک پل ہے، اس پل کے پیچھے بھی کوئی مطلب طریقہ نہیں ہے یہاں سے وہاں آنے کا. یہ اتنی دور سے لوگ الٹے چلے آ رہے ہیں اس کے اوپر، اس چکر میں کہ ان کو پتا ہے کہ اس چوک پہ ٹریفک پھنسنی ہے. ٹریفک کیوں پھنسنی ہے؟ کیونکہ تقریباً 2-2.5 مہینے سے یہاں کا سگنل خراب ہے. تو یہ خواتین و حضرات جو گاڑی میں آپ خیر حضرات ہی تھے، خواتین تو نہیں تھیں، یہ جو الٹے آ رہے ہیں، یہ کیوں الٹے آ رہے تھے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کراچی میں کسی کو قانون شکنی کرتے دیکھیں تو آپ اس کو ایسے دیکھیں یا فوٹو بنا تو ڈر جاتا ہے. لاہور میں صاحب میں ریکویسٹ ہے کہ یہ شکلیں یا نمبر پلیٹیں مت دکھائیں، یہ فوراً بدماشی پہ اتر آتے ہیں. میں اب یہ صاحب ایک جا رہے تھے اور میرے کیمرے کی زد میں وہ آ گئے تو یہ کہتے ہیں سنو دیکھیے میں ڈر گیا، یہ نہیں میری غلطی، آپ جائیں سر، میں کراچی جاؤں، میں چوٹ آپ جائیے. ابھی 3-4 روز پہلے ڈیفینس پہ میں جا رہا تھا تو ایک گاڑی سامنے سے الٹی آ رہی تھی، تو میں نے ایسی اشارہ کیا کہ بھائی کیا کر رہے ہو یار. تو وہاں پہ ایک نہایت گوری چٹی خاتون تھیں، مطلب گوری چٹی سے میرا کہنے کا مطلب یہ کہ وہ پجیرو قسم کی گاڑی تھی اور وہ اچھی پڑھی لکھی خاتون لگنی تھی. اور وہ خدا گواہ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، ان کی گود میں بچہ تھا، شوہر ان کی گاڑی صاحب گاڑی چلا رہے تھے، اور مجھے ایسا کہتی کیا ہے چلے، مطلب لٹرلی میں یہ شاید میں اسکرین سے باہر سر وائٹ کریں تاکہ میرا اشارہ دیکھ سکیں پوری اسکرین. مجھے ایسا کہتی چل بے چل. اب مجھے ہنسی میں کہ بیوی آپ الٹی، چل 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 چل، وہ ایسے کری وہ چلے گی الٹی. تو یہ لاہور کا ایک بڑا خوبصورت رنگ ہے کہ لوگ یہاں پہ ڈرتے ہیں آپ سے نہیں ہے. تو میں ڈرتا ہوں، گزارش ہے بھائی کسی کی نمبر پلیٹ مت دکھائیں گے. تو کہنے کی بات ہے کہ یہ لوگ الٹے چلے آ رہے تھے. اب سوال یہ ہے، اب دیکھ سکتے ہیں پولیس والا بھی ان کی ہاتھ جوڑ رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، بھائی الٹے. میں نے پولیس والوں کو کہا کہ یار ان کے لائسنس لو. کہتا سر رش کا وقت ہے، ٹریفک کا وقت ہے، ابھی جانے دیں، آپ بھی سمجھنا. خیر بات ختم ہوئی. لیکن یہ سب ٹریفک اس طرح کیوں آ رہی تھی؟ یہی لوگ جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو سیدھے کیوں چلتے ہیں؟ اس میں 2 پہلو ہیں، بلکہ پہلو ایک ہی ہے. جو سطحی پہلو ہے پہلے میں اس کو ٹچ کروں گا، لیکن جو بنیادی پہلو ہے اس کا تعلق ہے ہمارے درس و تدریس کے نظام پہ. اس پہ ایک لمحے میں آتا ہوں، لیکن اس کے اوپر کی ایک لیئر ہے، پہلے اس کو ٹچ کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی ایسے کہ اپنی زندگی میں نے تھوڑی دنیا دیکھی ہے. جن ممالک میں ٹریفک کا نظام بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اصول پسندی ہے، میں نے وہاں کبھی ٹریفک پولیس نہیں دیکھی، بلکہ میں نے وہاں پولیس ہی نہیں دیکھی. ہانگ کانگ میں نے پولیس نہیں دیکھی، سنگاپور میں نے پولیس نہیں دیکھی، دبئی کبھی کبھار آپ کو پولیس دیکھتی، وہ بھی فیشنیبل لیمبورگینی شیمبورگینی میں ایسی گھومتی ہے. خیر مطلب ایسا کچھ نہیں ہے. تو پھر وہاں قانون شکنی کیوں نہیں ہوتی؟ وہاں ٹریفک کے قوانین میں ایسے دائیں بائیں کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں نا وہاں، تو معاشرہ جو ہے، یعنی کہ ارد گرد کے آپ کے لوگ جو ہیں، وہ آپ کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، وہ آپ کو پسند نہیں کرتے. جو بات میں نے کہی تھی کہ وہ خاتون وہ صاحب مجھے کہتے چلے، یہاں پہ غلط کام کرنا فیشنیبل ہے. غلط کام کرنے والے کو یار دوست برابر والے کہتے ہیں اوکے شاباش. جو صحیح کام کرتے ہیں وہ تو پاگل ہے یار. آپ سگنل پہ کھڑے ہو جائیں تو اگر آپ گاڑی روک کے کھڑے ہوں گے لال بتی پہ تو پیچھے والا پیں پیں ٹینٹے کرے گا پاگل ہے. لیکن اگر آپ سگنل توڑیں گے تو آپ کے ساتھ 10 لوگ اور نکلیں گے اور آپ کو لیڈر مانیں گے، شاباش ویری گڈ. اور یہ ہمارے پاس اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک بنیادی وجہ، اس میں میں تعلیم اور درس و تدریس پہ آتا ہوں ایک سیٹ میں، لیکن اس سے بھی ایک اور سطح ہے اس کی کہ یہ کیوں ہے. کیونکہ پچھلے 40-50 برس سے ہر بے ایمان شخص کو، ہر فراڈیے کو، ہر 2 نمبر شخص کو ہم نے ووٹ دیا. ہم نے اس کو اپنا لا میکر بنایا، ہم نے اس کو اپنا لیڈر بنایا، ہم نے وزیر اعظم صدر چنے. علاوہ ممنون صاحب کے، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، بہت ہی معصوم سے تھے، جیسے کہ بزدار صاحب ہیں، وہ بھی پنجاب کے ممنون ہی ہیں. تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جو ہم نے غلطی کی کہ ہم نے غلط کام کرنے والے کو جانتے بوجھتے، مطلب آپ کو صاف پتہ ہے بغیر کسی شک کے،
عدلیہ جو کرتی ہے, عدالت جو کرتی ہے, سزا دیتی ہے, جیل بھیجتی ہے, وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن آپ کو نہایت نادان حال میں بھی یہ پتہ ہے کہ صاحب اس شخص نے کوئی نہ کوئی غلط کام کیا ہے. کیونکہ عام آدمی اتنی ساری محنت کر کے اتنا پیسہ کماتا ہے, خاص لوگ اتنی ساری محنت کر کے اتنا پیسہ کما لیتے ہیں. یہ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ ایسے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور دولت کے انبار ہیں ان کے پاس. ایسا تو نہیں ہوتا نا بھائی, بغیر کام کیے, بغیر کچھ کیے, ایسے جادو بلین روپیز ادھر تے 2 بلین ادھر تے آف شور کمپنی تے ایون فیلڈ تے پارک لین تے سرے پیلس ٹنا ٹن تے دھنا دھن. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے صاحب. فرانس میں قلعے خریدیں, برطانیہ میں قلعے خریدیں, لنڈن میں مے فیئر اور نیو یارک میں پارک ایونیو کے اوپر اپارٹمنٹس, نو پرابلم. کرتے کیا, کچھ بھی نہیں. ہم نے ان کو چن کے عزت دی اور اب چوری بےایمانی کرنا عزت دار کام ہو گیا. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے. آسا دینے کا بہت شکریہ. تو بات یہ کر رہا تھا کہ یہ جو میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو فوٹیج دکھائی, ٹریفک کے معاملات میں لوگ بالکل ہی بے بہرا ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ غلط کام کرنے کو ہم غلط نہیں سمجھتے. ہم یہ تو طاقت کا کیا کہتے ہیں سمبل ہے غلط کام کرنا. تو ہم نے ایک عرصے سے تقریباً 40 45 50 برس سے ہر وہ شخص جن کو ہم جانتے ہیں, ہر سمجھدار شخص جانتا ہے کہ یار یہ صحیح نہیں ہے, آدمی غلط ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یا بے ایمان ہے, یا بے وقوف بنا رہا ہے, یہ جو بات کر رہا ہے کر ہی نہیں سکتا, یہ جھوٹے بات. ہم ان کو چنتے رہے اور ان کو عزت دیتے رہے. ایک زمانے میں رحمان ملک صاحب کو بہت لوگ برا بھلا بولتے تھے. تو میں نے ایک ٹی وی شو میں بھی کہا کہ صاحب جو لوگ ان کو برا بھلا بولتے ہیں, چاہے وہ لوور سٹاف ہو, چاہے اپر سٹاف ہو, چاہے اینکر ہو, چاہے دوسرے پارٹیسپینٹ ہو, جب وہ انٹیریئر منسٹر اسٹوڈیو میں داخل ہو سب اٹھے سر السلام علیکم, اور اکثر لوگ سر ہمارا کام یہ کرا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ ان سے شکایت کر رہے ہیں یہ جھوٹی ہے. ہم ان کو دراصل عزت دے رہے ہیں اور وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ وہ چاہے کچھ بھی کر لیں ان کو عزت مل رہی ہے. جب ان کو عزت مل رہی ہے تو ان کو کس بے وقوف نے کہا ہے کہ وہ صحیح کام کریں, کیونکہ غلط کام کرنے والا ڈرتا نہیں ہے. اچھا, ہم غلط کام کرتے ہوئے گھبراتے نہیں, ہم غلط کام کرنے والے کو عزت دیتے ہیں. کیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کام صحیح ہے غلط ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ کام غلط ہے, لیکن ہم کیوں کرتے ہیں؟ میرا ذاتی موقف یہ ہے, ہم یوں کرتے ہیں کہ ہماری بنیادی تربیت زیرو. تربیت کون کرتا ہے؟ معاشرہ, والدین اور اسکول. اسکول تربیت کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی دیتا ہے, لیکن اسکول کی تربیت کے اوپر معاشرے کی اور والدین کی تربیت حاوی ہوتی ہے. ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کچرا پھینکنا, سگنل توڑنا, گود میں بٹھا کے بچے کو گاڑی چلانا, جھوٹ بولنا, وقت کی پابندی نہ کرنا, رشوت دینا, کوڑا گرانا, سگنل توڑنا. ہر سوشل کرائم جو ہے وہ اوکے ہے. کوئی آپ کو نہیں ٹوکتا, کوئی آپ کو نہیں روکتا کہ آپ سوشل کرمنل ہیں. ہم سب سوشل کرمنل ہیں. کیوں؟ بیکاز اٹ از اوکے, نو پرابلم. آپ جتنے سوشل کرائم کریں اوکے, نو پرابلم. یہ تربیت کا کھوٹ ہے. لیکن صاحب اس سے بڑھ کے تعلیم پہ آتے ہیں. ماضی میں تعلیم جو تھی وہاں, چلیے میں اس کو ایک اور طرح بتاتا ہوں. پچھلے ہفتے میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, عامر صاحب کے ساتھ. تو وہ کہنے لگے کہ یار فیصل مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے, جو تعلیم ہے, جو ہم بچے پڑھاتے ہیں, یہ ہم کس کے لیے پڑھاتے ہیں؟ سوال بہت گہرا تھا اور تب سے میں سوچا کہ اس پہ بات ٹی وی پہ کریں گے. ہم اپنے بچوں کو 2 قسم کی تعلیم دیتے ہیں, یا تو بہت ہی اعلیٰ یا بہت ہی گھٹیا. معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کر رہا ہوں, گھٹیا. ہمارے پاس کچھ تو اوپر کے سکول ہیں بڑے بڑے, 3 4, 1 2 3 4 سمجھ لیجیے, 4 چینز ہیں, فرینچائزز ہیں سکولوں کی جو ٹاپ ناچ ایجوکیشن دیتے ہیں, تربیت بھی اچھی دیتے ہیں, تعلیم بھی اچھی دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو سکول ہیں وہ بالکل مطلب ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, کچرا,
بالکل آپ بیکار تعلیم دے رہے ہیں ایک پوری قوم کو جس تعلیم سے اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. میرے دوست ہیں رضا کاظم صاحب, بڑی اچھی بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار دو قسم کی تعلیم ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے انیبلنگ ایجوکیشن, ایک ہوتی ہے ڈس ایبلنگ ایجوکیشن. ایک وہ تعلیم ہوتی ہے جس سے آپ کو صلاحیت ملتی ہے, آپ کسی لائق ہوتے ہیں. ایک وہ تعلیم ہوتی ہے جس سے آپ ناکارہ ہو جاتے ہیں, بیکار ہو جاتے ہیں. تو اوپر کا بینک ہے وہ, اور ایک نہیں, بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے. مڈل کلاس کا جنازہ ہے. اب مڈل کلاس خون پسینہ ایک کر کے کڈنی لیور بیچ کے اپنے بچوں کو یا تو اوپر پڑھائے یا سینے میں خنجر لگا کے وہاں پڑھائے. بیچ میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں. میں نے اپنے بجلی گیس کی بل کی بات کی تھی نا, تو حکومتیں کہتی ہیں غریب کو کچھ نہیں ہوگا. ارے بھائی مڈل کلاس کو مار دیا آپ لوگوں نے. صرف اس حکومت نہیں, ہر حکومت نے مڈل کلاس کو دیوالیہ کیا ہے. ہر حکومت نے مڈل کلاس کا خون چوسا ہے. بدنصیبی سے یہ حکومت بھی وہی کری, لیکن آج کی بحث وہ نہیں ہے. بحث ہے تعلیم. تعلیم مڈل کلاس کے لیے کوئی نہیں ہے. تو یہ جو اوپر کا بچہ نکل رہا ہے, میں اسکولوں کے نام نہیں لے رہا, کسی کا دل آزاری مقصد نہیں, کہ آپ جانتے ہیں کون سی فرینچائزز ہیں پاکستان میں. 3-4 اربوں کھربوں روپے کا دھندا ہے. ان کے لائف سٹائل دیکھیں تو آپ کے کان سے دھواں نکل آئے گا کہ اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے ان کے پاس. لیکن صاحب وہ پرائیویٹ کاروبار ہے, میں ان سے شکایت نہیں کر رہا, ان کا دھندا ہے, جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں. لیکن وہ بچہ جو وہاں سے نکلتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار میں نے اتنی بہترین تعلیم حاصل کی. پھر معاشرے کا عالم دیکھتا ہے. یہ فوٹیج جو آج کی ٹریفک کی سائڈ میں چلاتے رہیے گا کہ وہ بچہ جو لاکھوں روپے خرچ کر کے تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے, او لیولز اے لیولز کر رہا ہوتا ہے, اس کی خالی امتحان کی فیس سنے تو آپ کی طبیعت سیٹ ہو جائے, وہ کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یار میں اس سوسائٹی میں تو نہیں چلوں گا, میں نے یہاں سے نکلنا ہے. یا جو یہاں سے نہیں نکل سکتا وہ دل پہ پتھر رکھ کے رکھتا ہے کہ بھائی میں تو نکل نہیں سکتا, بس بیچارہ کمپلیکس میں رہتا ہے کہ میں پاکستان سے نکل نہیں سکا. تو میرے دوست کا سوال, ہم یہ تعلیم اپنے بچوں کو جو دے رہے ہیں وہ کس کے لیے دے رہے ہیں؟ صاحب ہم بدنصیبی سے اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں ایز اے ورک فورس فار دا ڈیولپڈ ورلڈ. یعنی امریکہ, کینیڈا, برطانیہ, آسٹریلیا, یہ ٹاپ 4 ممالک ہیں, پھر UAE, ان کے لیے ہم انجینئرز, ڈاکٹرز, لائرز, سب ان کے لیے ٹاپ بچہ ہمارا وہاں جا رہا ہے. کیونکہ ہم نے جو تعلیم دی ہے وہ اس کے لیے ہم نے یہاں کچھ نہیں کیا. میرے گھر میں میری ایک بھانجی ہے ماشاءاللہ, وہ ماسٹرز کی ہوئی ہے یا پبلک پالیسی کچھ ایسی ہوتی ہے, مجھے پتہ بھی نہیں کس چیز میں. میری دوسری بھانجی نے PhD کی ہوئی ہے کوئی اکانومی میں. اب وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم یہاں کیا کریں گے, کیونکہ آپ نے نہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کبھی کوئی کام کیا, بلکہ ایک سینٹر آف ایکسلنس بن رہا تھا پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ کے نام سے, اس پہ بھی اس حکومت نے بالکل ہاتھ اٹھا لیے ہیں. لاہور میں بن رہا تھا اور اس کو کام روک دیا ہے. خیر وہ ایک الگ بحث ہے. کوئی سینٹر آف ایکسلنس پاکستان میں نہیں ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بہت سے بہت 1000-2000 بچے کی ڈیمانڈ ہوگی ریسرچ ڈیولپمنٹ میں. ہمارے ہاں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے جس میں اگر آپ انجینئر, اب تو انجینئرنگ بھی کوئی نہیں بچی, کون سی انجینئرنگ, بس کمپیوٹر انجینئرنگ کر لو, الیکٹریکل انجینئرنگ, انڈسٹریل انجینئرنگ, سول انجینئرنگ, میکینیکل انجینئرنگ, اسٹرکچرل انجینئرنگ, یہ پیٹرولیم انجینئرنگ, زیرو ویلیو صاحب. میں الیکٹریکل انجینئر ہوں, مجھ سے پوچھیے آپ, آج سے 30 سال پہلے لوگ لڑکی دینے کو تیار نہیں ہوتے تھے کہ بھائی الیکٹریکل انجینئر کو تو یہ کھائے گا کہاں سے. تو یا تو آپ کمپیوٹر انجینئر ہو تو چھوٹی موٹی نوکری کر لیجیے گا کوئی سافٹ ویئر کے دھندے میں, یا آپ ڈاکٹر ہو یا لائر ہو. اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں MBA کر کے ملٹی نیشنلز میں نوکری ملتی تھی, اب ملٹی نیشنل نہیں بچی پاکستان میں. اگر ہو بھی ملٹی نیشنل تو کتنے MBA کی کھپت ہو جائے گی. جو اعلیٰ تعلیم یافتہ بچہ ہوتا ہے, جس کے پاس واقعی کوئی ذہن ہوتا ہے, ہنر ہوتا ہے, اس کے لیے تو یہاں وہ تو گیا. تو ہم نے یہ تعلیم کا نظام جو بنا رکھا ہے بدنصیبی سے, یہ بڑی اوپر کا, یہ باقی دنیا کو ہم فری میں, پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں, پانی ہم خرچ کرتے ہیں, محنت ہم کرتے ہیں. وہ بچہ جب کسی کام کرنے اس سے ایشوز ہوتے ہیں نا, اس کی ٹین ایجز ہوتی ہیں, اس کا بچپنا ہوتا ہے, وہ ہمارا پیسہ, ہماری ریسورس پاکستان, پھر ہم فورن کرنسی خرچ کرتے ہیں. کیا بات ہے صاحب. ہم برٹش سسٹم میں پڑھاتے ہیں, او لیولز اے لیولز کراتے ہیں, اس کے امتحان برطانیہ کے پیسے پاؤنڈز میں دیے جاتے ہیں. اس کے پیسے وہ پیسے وہاں دیتے ہیں, وہاں سے امتحان آتے ہیں, وہ امتحان ہم یہاں دیتے ہیں, واپس جاتے ہیں, وہاں گریڈ ہوتے ہیں, وہاں سے رزلٹ آتا ہے. فورن کرنسی ہم خرچ کرتے ہیں اپنے بچوں کو صرف یہ 10ویں کے ایکویولنٹ طریقے کی ایجوکیشن او لیولز اے لیولز کروانے کے بعد. اس کے بعد جو بیسٹ بچہ ہوتا ہے اس کو ہم باہر بھیج دیتے ہیں.
وہ وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, پھر فارن ایکسچینج ہم باہر بھیجتے ہیں, پھر ہم وہاں جا کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. اور اس میں سے 60, 70, 80% بچہ اگر وہ تھوڑا سا بھی شعور والا ہے اور اس نے کوئی غلطی سے ایسی کریکولم میں ڈگری لے لی جس کی یہاں پہ لوگوں کو ڈیمانڈ تو کیا سمجھ بھی نہ ہو, تو پاکستان آ ہی نہیں سکتا. یا تو وہاں جا کے بھی وہ ڈاکٹری کرے, تو یہاں کے وہ کہتا بھائی کروڑوں روپے خرچ کر کے میں ڈاکٹر بنا, میں یہاں کیوں آؤں گا, کیونکہ یہاں ڈاکٹروں کے ساتھ جو تو الگ ڈسکشن ہے, اس پہ بھی کس دن بحث کیے لیں گے. انجینئر وہاں کو بنتا نہیں, کمپیوٹرز میں جائیں گے وہاں کام کریں گے, لائر بنیں گے تو وہاں پہ. تو بات یہ ہے کہ وہ کوئی الگ جو کام کر لے, کوئی اکانومکس, کیا اکانومی میں, پبلک, جس چیز میں آج کل مجھے نہیں پتہ بچے پڑھتے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, پتہ نہیں کیا کیا, وہ یہاں کے کیا کرے گا. تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے پاکستان کے ساتھ جو کہ دوسرے ممالک نے کی ہے. تو ہمارا پورا تعلیمی نظام کچھ ممالک نے, جن کی یونیورسٹیاں, جن کی امیگریشن کے دھندے دھنا دھن چل رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ملوث ہماری ماضی کی حکومتوں نے. پھر اس موجودہ حکومت کو تعلیم کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے, یہ ایک وقفے کے بعد. بات ہو رہی تھی تعلیم کی. ماضی کی حکومتوں نے اپنا بیرونی مفاد دیکھتے ہوئے پاکستان کو ایک فیکٹری بنا دیا سستے, اعلیٰ معیار کے, بہترین پروفیشنلز کی, اچھے تعلیم یافتہ بچوں کی, جو باہر کی ممالک جہاں پہ امیگریشن کا دھندا بڑا بہترین ہے, ان کو فری زبردست لیبر پرووائڈ کرنے کا. وہ بھی آپ ان کے امیگریشن کے فارم دے کے پوچھتے ہیں بھائی تینے یہ ڈگری ہے نہیں ہے, ماسٹرز کیا ہے نہیں کیا ہے, آج آپ اتر رہے تھے, تو بیسٹ بچہ وہاں جاتا ہے. مڈل کلاس کو ہم نے کچھ نہیں دیا. جو کام اس حکومت کو کرنا لازم ہے فوری طور پہ, جس پہ کہ کچھ نہیں ہو رہا. پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر تو کہتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے کہ اسکولوں کی دیواریں گرنے والی ہیں, میں کیا کروں, میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہے. وہ اگر پرانا کلپ ہے, اگر موقع لگے تو یہاں چلا دیجیے. بات یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس حکومت ہے, یعنی کہ کے پی کے, پنجاب اینڈ فیڈرل, وہاں خدا کا واسطہ ہے, میری جان, میرے دل, میرے دلبر, ہاتھ جوڑ کے ایک یونیفائڈ سسٹم آف ایجوکیشن, یونیفائڈ لینگویج آف ایجوکیشن لے آئیے. یعنی کہ سب لوگوں کو, اب اس میں مجھے پتا ہے کہ مجھے ہیٹ میل آنی شروع ہو جائے گی, ہر کسی کو انگریزی میں پڑھائیں, اردو میڈیم بند کریں ہر کسی کو, کیونکہ انگریزی جو ہے وہ طاقت کی زبان ہے, اس پہ آپ بحث نہیں کر سکتے. اگر آپ بچے کو شروع سے انگریزی نہیں پڑھائیں گے تو جب وہ بڑا ہو کے پروفیشنل میں جائے گا وہ آج کی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کر سکتا. آپ اس کی زندگی کی جو پوٹینشیل ہے, اس کے مستقبل کا پوٹینشیل, اس کو ایسے ہی گاڑی کھڑی کر کے, انجن کھڑا کر کے, اسپارک پلگ نکال کے جیب میں رکھ لیا آپ نے تعلیم دے دی لیکن اس کو ڈسیبل کر دیا. جو رضا کاظم نے فرمایا ڈسیبلنگ ایجوکیشن, آپ نے اس کو, میرا موقف ذاتی, ناراض ہونے کی بات نہیں ہے, انگریزی میڈیم میں تعلیم دیجئے تاکہ وہ ایٹ پار ہو. سب کو ایک تعلیم دیجئے, ایک سلیبس دیجئے. اس کے بعد یہ میرا تھوڑی سی مشکل درخواست ہے, او لیولز, اے لیولز جو ادارے کر رہے ہیں ان کو 1 سے 2 سال دیجئے کہ وہ اس کو بند کریں. پاکستان میں صرف ایک ڈگری ہونی چاہیے, ایک سسٹم ہو, چاہے وہ او لیولز, اے لیولز ہو, چاہے میٹرک, انٹر ہو, جو بھی کچھ ہو, ایک ہونا چاہیے. ہاں پھر یہ جو بڑے بڑے اسکول ہیں ان کا دھندا کیسے گا چلے گا, سلیبس ایک ہی ہوگا, تعلیم کا معیار فرق ہو سکتا ہے. کتاب میں اور میرا بچہ اور میرے ڈرائیور کا بچہ ایک ہی کتاب پڑھے گا. وہ 100 روپے والے اسکول میں جائے گا, میرا بچہ 500 روپے والے اسکول میں جائے گا, اور XYZ ٹیکسٹائل مل کے اونر کا جو بچہ ہے وہ 5000 روپے والے اسکول میں جائے گا, لیکن کتاب تینوں بچہ ایک ہی پڑھے گا. یہ لازم ہے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو ہماری سوسائٹی میں جو ایک تشدد ہے, جو ایک کلاس ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اور اس حکومت کے پاس ایک بار پھر, جو پرویز مشرف صاحب پاس موقع ہے تو انہوں نے گنوا دیا, اس حکومت کے پاس ایک سنہرا موقع ہے کہ یہ قدم فوری اٹھا لے. او لیولز, اے لیولز کو آج نہیں بند کرنا, کیونکہ 3 سال میں آپ نے ختم کرنا ہے, اور آپ نے ایک یونیفائڈ سسٹم آف ایجوکیشن, ہائی کوالٹی, دنیا بھر سے ایکسپرٹس کو بلائیے, لکھوائیں کتابیں,
شیخ محمد, آپ دنیا کی باتیں کرتے ہیں, دبئی میں شیخ محمد سے سیکھیے. شیخ محمد تو کچھ بھی نہیں آتا کرنا, لیکن اس کا کمال کیا ہے, اس کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے نا وہ دنیا کا بیسٹ لاتا ہے, کہتا ہے بنا دو بھیا. آپ بھی یہی کیجئے, آپ دنیا کے بیسٹ اسکالرز لے کے آئیے پی ایچ ڈی کے, آپ دنیا کے بیسٹ ایجوکیشنسٹ لائیے, ان کو بولیں لکھو ہمارا سلیبس ایٹ پار دنیا سے. اس کے بعد 1-2 سال ٹیچرز کو کریش کورس ایجوکیشن کا دیں اور فوری طور پہ اس کو انجیکٹ کریں. چلیں پورے آپ صوبوں میں نہیں کر سکتے, بڑے شہروں سے شروع کریں, 4 سے 5 سال میں پلان دیں قوم کو کہ 5 سال میں یہ کے پی کے پنجاب اور سینٹر ایک سلیبس پہ ہوں گے اور یہ سلیبس ہوگا. سندھ اور بلوچستان کہ تو اچھے خان بھی فالو کریں گے, نہیں کریں گے تو ان کی بےزتی ہوگی, لوگ ان پہ باتیں کریں گے. تو صاحب ایجوکیشن کو صحیح کیجئے تاکہ باقی مسائل ٹھیک ہوں. اب میں واپس آنا چاہوں گا معاملہ ٹریفک کا, لیکن اس سے پہلے آنے سے پہلے میں چاہوں گا, بلاول نے آج ایک پریس کانفرنس کی, ان کی 2 باتیں مجھے بڑی پسند آئیں. ایک تو یہ پہلے دکھائیے کہ انہوں نے ایک چیلنج کیا کیا ہے کے پی کے کی حکومت کو. میں چیلنج کرتا ہوں نیا پاکستان والے کو, عمران خان صاحب کی حکومت کو, کہ وہ گمبٹ جیسا میڈیکل انسٹیٹیوٹ خیبر پختونخوا میں نہیں بنا سکتے. ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے, یہ نہیں کر سکتے ہیں. اگر خدمت ہو رہی ہے تو خدمت سندھ میں ہو رہی. سندھ بھر میں NICVT کے ہاسپٹلس کھولے ہیں جہاں 100% مفت علاج ہوتا ہے پورے سندھ میں. گمبٹ میں جو آپ نے ہاسپٹل بنایا وہ تو مجھے نہیں پتا کیسا ہے, لیکن دوست آپ نے بالکل صحیح کہا. چیلنج آپ کے پی کے کون, آپ تو سر فرانس کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ سندھ میں جو خدمت اور ترقی ہو رہی ہے, یہ تو فرانس تو ماٹھا ملک ہے سر. جرمنی کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں, آپ امریکہ کو, امریکہ بھی ماٹھا ملک ہے. کون سے اچھے, سویڈن, فن لینڈ, نیوزی لینڈ, ناروے, اسکینڈینیویا جو پورا, اس کو ان کو چیلنج کریں صاحب. سندھ جیسی خدمت تو کوئی بھی نہیں کر سکتا صاحب. سندھ میں آپ نے اپنی جو خدمت کی ہے ماشاءاللہ, اللہ کی پناہ, کوئی بھی خدمت ایسی نہیں کر سکتا. تو عمران خان صاحب کی طرف سے میں چیلنج ہار گیا. میں کہہ رہا ہوں خان صاحب کی طرف سے کہ سر ہم نے چیلنج ہار گئے. جو خدمت آپ سندھ میں کر رہے ہیں سائیں, وہ تو پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور اللہ بچائے پورے جہاں کو اس خدمت سے, کیونکہ سندھ میں جو خدمت کے چمکتے اور درخشاں کیا کہتے ہیں فن پارے موجود ہیں, بس رہن دیجئے. کی ایک اور چیز مجھے آج بہت پسند آئی, ان کی مسکراہٹ. ذرا مسکراہٹ دکھائیے. ایگریکلچر یونیورسٹی خیرپور شاہ عبداللہ یونیورسٹی میں کچھ شعبے ہیں وہ بھی رجسٹرڈ نہیں ہیں. میں بہت خوش ہوں کہ میں سن رہا ہوں کہ خیرپور میں ایگریکلچر یونیورسٹی بھی ہوگا, خیرپور میں ایک اور میڈیکل یونیورسٹی میں ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے کہا مشکلات ہے, ایشوز ہے, ان ایشوز کو ریزولو کر کے اتنے سارے ادارے بن رہے ہیں یہاں خیرپور میں. یہ خیرپور کے عوام کے لیے ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پھل بھی خیرپور کے عوام. بلاول کو خود کو بھی ہنسی آ گئی یار. اس نے پوچھا کہ خیرپور میں کچھ ڈپارٹمنٹ سے جو رجسٹرڈ نہیں ہے, تو وہ کہنا میں تو خوش ہوں کہ خیرپور میں ایگریکلچر یونیورسٹی تو ہے, اور خود ہنسی آ رہی ہے. تو اس کی ہنسی کے پیچھے جو ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ دل میں وہ کہہ رہے تھے دیکھا کیسا بنایا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیجیے. اساتذہ کا بہت شکریہ. میں نے ابتدا میں عرض کی تھی کہ لاہور کی ٹریفک دیکھ کے اب کراچی کی ٹریفک یاد آنے لگی ہے, اور نہیں یاد آنے مطلب یہ بہت جو مزہ کراچی کا لاہور میں آنے لگ گیا. اب کراچی میں ٹریفک کا معاملہ کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں. ایک تو انفراسٹرکچر, یعنی کہ روڈیں جس پہ ٹریفک نے چلنا ہے وہ غائب ہے, بیڑا غرق, ٹوٹی پھوٹی. مطلب آپ جائیں گے شارع فیصل پہ آپ کو ذرا سانس آ جائے گا, اس کے علاوہ جو حال ہے بڑا. لیکن اس کے بعد جو لوڈ ہے شہر کی اوپر کی سڑکوں پہ وہ بڑا خطرناک ہے. اب وہ لوڈ کیوں ہے؟ کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن آپ کہیں گے صاحب کراچی میں تو اتنی بسیں چلتی ہیں. جی ہاں یقیناً چلتی ہیں کراچی میں بسیں, لیکن کراچی کے میں اتنی بسیں ہونے کے باوجود لوگ لٹک کے چھتوں پہ چڑھ کے, آج بھی اگر آپ شام کے وقت جو رش آر ہے وہاں جا کے دیکھیں گے چھتوں کے اوپر, تو اس کے اوپر بسوں کے اوپر, تو چھت پہ لوگ بیٹھے دکھیں گے آپ کو. وہاں پہ ٹرانسپورٹ اور بہت چاہیے. لیکن ایک تو صرف ٹرانسپورٹ کی کوانٹٹی, پھر ٹرانسپورٹ کی کوالٹی.
ٹوٹی پھوٹی کچرا بسیں ڈھانچہ ایسی ہلتی بھی چلتی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ میرے پاس وقت بہت کم ہے تو میں آج اس موضوع کو صرف شروع کروں گا اور ختم انشاءاللہ میں اس موضوع کو اللہ نے چاہا تو زندگی رہی خیر تو کل کروں گا. وہ یوں ہے کہ ٹرانسپورٹ بھی کراچی میں ایک بہت بڑا مافیا ہے. کراچی میں ہر چیز ایک مافیا ہے. فون سنیچنگ ایک مافیا ہے. کراچی میں ڈرگز ایک مافیا ہے, وہ تو ہوتی ہے. کراچی میں پانی سپلائی ایک مافیا ہے جس میں حکومتی ادارے بھی شامل ہیں. کراچی میں ٹرانسپورٹ ایک بہت بڑی مافیا ہے. کراچی میں آپ لاکھ کوشش کر لیں, آپ سرکولر ریلوے پہ پہلے ہی میں نے بات کی تھی, ایک بڑی زبردست چیز ہے جو کہ کراچی کو, جیسا لاہور میں رنگ روڈ ہے, اس میں کراچی میں سرکولر ریلوے جو لاکھوں لوگ صبح شام ٹریول کرتے تھے اس کے اوپر, وہ میرے خیال سے 15-17 سال سے بند پڑی ہے. کئی حکومتوں نے بات کی اس کو چلانے کی, ناشب ہے. ابھی عدلیہ کے حکم پہ اس کا کچھ سیکشن چلایا گیا, اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا اس وقت حال کیا ہے. لیکن مختصراً یہ کہ کراچی میں جب بھی آپ ٹرانسپورٹ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کو روک دیا جائے گا, قانوناً بھی روکا جائے گا اور غیر قانونی طریقے پہ بھی روکا جائے گا. کیونکہ ایک ایتھنک کمیونٹی ہے, میں کسی کا نام لوگوں بعد میں ناراض ہوتا ہوں مجھ سے, ایک قوم ہے, ایک ایتھنک کمیونٹی ہے, ایک صوبے کے لوگ ہیں جو کہ کراچی کی تقریباً پوری پبلک ٹرانسپورٹ کو کنٹرول کرتے ہیں, اور یہ اربوں روپے کا دھندا ہے, کروڑا روپیہ ڈیلی کا یہ دھندا ہے. اس میں رشوتیں شامل ہیں, ٹریفک وائلیشن شامل ہیں, پولیس والے انکلوڈڈ ہیں, گورنمنٹ کے اہلکار انکلوڈ ہیں جو کہ اس پوری اکنامک سائیکل کا حصہ ہیں. اگر کراچی میں کبھی بھی تمیز کی وہ بسیں آئیں, ایس آر ٹی سی ہوتا تھا, سندھ ریجنل ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی زبردست لمبی لمبی بسیں ہوتی تھیں. پھر کے آر ٹی سی آیا, کراچی ریجنل ٹرانسپورٹ کارپوریشن, اس کی بسیں ہوتی تھیں. آہستہ آہستہ وہ سب بسیں جلتی گئیں اور وہ بسیں ختم ہو گئیں. اب منی بسوں اور ٹوٹی ہوئی بسوں کا راج ہے. رکشے سب تقریباً ایک ہی کمیونٹی کے پاس, لیکن رکشوں میں نہیں. ٹیکسیاں ہیں ہی نہیں, وہ تو رب بھلا کرے ہیلنگ جو کمپیوٹر والی ٹیکسی سروسز ہیں وہ نہ ہوتی تو طریقے سے عزت دار آدمی کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کراچی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہ پبلک ٹرانسپورٹ ایک بہت بڑی سازش کے تحت اچھی ٹرانسپورٹ کو روکا گیا ہے. کئی بار گرین بسز لانے کی کوشش کی گئی کراچی کے اندر, لیکن وہ یا تو کسی نہ کسی ٹیکنیکل چلاکی کی وجہ سے کے پی ٹی یعنی کراچی پورٹ ٹرسٹ جو پورٹ ہے وہاں پڑی سڑتی رہتی ہیں, زنگ کھاتی ہیں, سڑکوں پہ نہیں آتی. اگر خدا نہ خواستہ طریقے کی بس کراچی کی سڑکوں پہ آ جائے تو کسی نہ کسی بہانے سے, کسی نہ کسی ہنگامے میں سب سے پہلے وہ جو طریقے کی بس ہوتی ہے, گرین بس, جو ایل این جی بس, جو بھی, اس کو آگ لگا دی جاتی ہے. اور اگر آپ کو میری بیان پہ شک ہو تو صرف گرین بس کراچی یہ گوگل کیجئے, آپ کو کئی خبریں نکل آئیں گی. مصطفیٰ کمال صاحب نے گرین بس چلانے کی کوشش کی, نہیں چلا سکے. کوئی بھی شخص کراچی کے اندر ٹرانسپورٹ آج تک صحیح نہیں کر سکا. اس حکومت کے لیے یہ چیلنج ہے. اور نواز شریف صاحب اگین گو کہ وہ جیل میں ہیں اور ان کے اوپر بڑے بڑے الزامات ہیں, میں اس کے اوپر ان کو کچھ نہیں کہوں گا, لیکن 2016 میں گرین لائن منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا تھا نواز شریف صاحب نے. وہ آج تک گرین, جیسے یہاں پہ میٹرو ہے ویسی وہاں میٹرو بن رہی تھی, اس پروجیکٹ کا کوئی خاص کام نہیں ہو رہا, وہ تقریباً اٹکا ہوا ہے. اور بہانے دیا جا رہا ہے کہ جی فیڈریشن اور پروونس کے بیچ جو کوآرڈینیشن اس میں اٹکا ہوا ہے. تو اگر پی ٹی آئی کی حکومت نے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کی حکومت کی غلطیاں نہیں دہرانی کہ کراچی کو ہم کیوں صحیح کریں بھائی, ہمارا ووٹ وہاں سے نہیں, تو پی ٹی آئی اس کی بہت مہنگی قیمت ادا کر سکتی ہے. نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ پورا پاکستان, بالخصوص کراچی. اگر کراچی کی ڈیولپمنٹ پہ اس حکومت نے بہت زیادہ کام نہیں کیا تو بہت مہنگی قیمت اٹھائے گی پی ٹی آئی بھی, اور پیپلز پارٹی تو کیا قیمت لے گی سر اس کی. پیپلز پارٹی تو کراچی کے اوپر فی الحال حاوی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں بھی حاوی رہے گی, علاوہ اس کے کہ پی ٹی آئی کو خطرناک کام کرے. ٹرانسپورٹ کی جو باتیں پوری نہیں کر سکا, انشاءاللہ کل ابتدا اللہ نے چاہا تو اسی سے کریں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے گا.